بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگیں۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی موتی ہے، اور اگر گرد آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ اگر تیری کوشش سے کوئی بہتر بات سامنے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ، نہ کہ اپنی کوشش سے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے، احمق بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیا کہہ گیا ہوں۔ مشک وہ ہے جو اپنی خشک سے اپنا پتہ خود دے، اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ جو ذات باری تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ جس کے سر میں غرور ہوا اس کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ سچی بات سن لے گا۔ اگر کسی چوپائے پر کتابیں لدی ہوں تو وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے نہ ہی دانش مند۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کے مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ
جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول ہونے کے چکر سے اسے کیا کام، اللہ کے کام بے چوں چراں کرنے چاہیے۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگر کروا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں، کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ شیر بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، کتے کا چھوڑا ہوا کبھی پسند نہیں کرتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے نرم بستر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والے کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اس کے انصاف پر یقین آ گیا۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو سب ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم زیادہ کی فکر نہیں۔ اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء اسلام کو کیوں بھیجتا؟ جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا ہی زیادہ سن سکو گے۔